پی ٹی آئی کو بدترین شکست ہوئی ہے اس ضمنی انتخاب کے اندر. اس کی سب سے بڑی وجہ شاید پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی اختلافات تھے. حکومت کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ عوام نے آپ کی ان ایفرٹس کو سراہا ہے اور عوام آپ کی ان ایفرٹس کے اوپر جو ہے وہ آگے آئی ہے, ووٹ دیا آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے. تک پی ٹی آئی کی پری پول ریگنگ اور جو اس طرح کے منفی باتیں ہیں الیکشن کے حوالے سے جو ہمیشہ سے یہ کرتی آ رہی ہے, ضمنی انتخابات کے اندر ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی اپنے ووٹر کو باہر نکالنے میں کامیاب بالکل بھی نہیں ہو سکی ہے. ان کے اپنے اندرونی اختلافات بہت زیادہ تھے, جس طریقے سے کینڈیڈیٹ کو چوز کرنے کے اندر اختلافات سامنے آئے. پھر ان کے بیانات بہت ایسے تھے کہ جس کو شاید لے کر پی ٹی آئی کا جو ووٹر تھا وہ اتنا سیٹسفائیڈ نہیں تھا. اور ضمنی انتخاب کے اندر حکومتی جو ووٹر ہوتا ہے, حکومتی جماعت کا جو ووٹر ہوتا ہے وہ زیادہ باہر آتا ہے, اور جو نیوٹرل ووٹر ہوتا ہے اس کو اپنے علاقے کے کام کروانے ہوتے ہیں, اپنے گلی محلوں کے کام کروانے ہوتے ہیں. تو وہ کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ ایسی پارٹی کو ووٹ دیا جائے جو ان 5 سالوں میں جو حکومت میں بھی رہے گی اور ہمارے کام بھی کر سکے. اور پھر یہ ان کا رونا دھونا کہ بھائی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے اور ہمیں جتوایا گیا, یہ سب فضول باتیں ہیں. ووٹر باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے نہیں, پھر دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. پھر وہ ایک ویڈیو چلائی انہوں نے کہ جس طریقے سے وہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم نے فارم 45 کے اوپر سگنیچر پہلے سے کر دیے ہیں. اور یہ نارمل پریکٹس پہلے بھی رہی ہے, یہ غلط پریکٹس ہے, لیکن یہ پریکٹس ہر الیکشن کے اندر ہوتی رہی ہے. یہ 2018 کے الیکشن میں بھی ہوئی ہوگی, 2013 کے الیکشن میں بھی ہوئی ہوگی. تو خواتین پریزائڈنگ آفیسرز ہوتی ہیں, ان کو جلدی ہوتی ہے گھر جانے کی. پولنگ اسٹیشنز جہاں پر پولنگ بہت پہلے مکمل ہو چکی ہوتی ہے, ایسی جگہوں پر پریزائڈنگ افسر جو ہیں وہ فارم 45 پہ سائن کر کے چلے جایا کرتے ہیں. اور وہ تمام پارٹیوں کے پریزائڈنگ آفیسر جو پولنگ آفیسرز ہوتے ہیں, جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, ان کی رضامندی کے ساتھ وہ سائن کر کے وہاں سے وہ جاتے ہیں. تو یہ ایک میوچل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسیجن ہوتا ہے, اس میں کوئی دھاندلی کا عنصر نہیں ہوتا. اگر ایسا کچھ ہوتا تو میرے بھائی آپ ٹریبونل میں جا سکتے ہیں اس ویڈیو کو لے کے, اور وہاں پہ اس پولنگ اسٹیشن کی دوبارہ سے گنتی کروا کے نتائج کو تبدیل کروا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اس طرح کی ویڈیوز سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. انتخابات میں اوور آل دیکھا جائے تو معاملات بالکل ٹھیک تھے, کسی قسم کی کوئی شکایات سامنے نہیں آئی. ہاں, مار کٹائی کے معاملات ہمیں کچھ جگہوں پہ نظر آئے, کہیں پہ ہمیں تشدد کے واقعات نظر آئے, ایک ہلاکت بھی ہمیں ایک حلقے کے اندر نظر آئی. تو افسوسناک ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن یہ چیزیں کیا کریں, ہماری بدقسمتی سے ہماری سیاست کا یہ حصہ ہے. اور نفرت جہاں بوئی جاتی ہے وہاں پہ یہ معاملات یہاں تک چلے جاتے ہیں. میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ جس جماعت نے پاکستان کے اندر نفرت کا جو ہے نا یہ بیج بویا ہے وہ اس کو کاٹ بھی رہی ہے, لیکن اس کا ظاہر سی بات ہے آنے والے وقت کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوگا. اس کو کم ہونا چاہیے. عوام نے 9 مئی کے جو کارندے تھے, 9 مئی کے جو کرنے والے تھے, پاکستان میں دہشت گردی, پاکستان کے اندر اپنی املاک کو نقصان پہنچانے والے, پاکستان کے اندر اپنی ریاستی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو مسترد کیا ہے, اور جو ایک بہت اچھی خبر ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بھی مزید ہم اس میں بہتری دیکھیں گے. دیکھیں, میری ایک ہی صرف گزارش ہے تمام تر لوگوں سے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہتری آئے, اچھی پالیٹکس ہو, صاف ستھری پالیٹکس ہو, گالم گلوچ نہ ہو, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے والی پالیٹکس ہو, تو ہمیں اسی پروسیس کے ساتھ گزرنا پڑے گا. اور ہم شاید اس پروسیس کی طرف جا رہے ہیں. اب ضمنی انتخاب کے اندر ظاہر سی بات ہے حکومتوں کو موقع دیا جاتا ہے, حکومتیں اپنا حصہ ڈالتی ہیں, اس کے اندر الیکشنز کے اندر اپنا حصہ ڈالتی ہیں, پروجیکٹس کے حوالے سے ان کے پاس طاقت ہوتی ہے, وہ لوگوں کو بہت کچھ دینے کے لیے وعدے کر سکتی ہیں. تو اس لیے ضمنی انتخاب کے اندر ایک ایج ضرور حاصل ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کو. اور ایسی گورنمنٹ جس کو بھی صرف 2 ماہ ہوئے ہوں اور ان 2 ماہ کے اندر بہت سارے ایسے وعدے بھی کیے ہوں اور وعدے مکمل بھی کر لی ہوں, مہنگائی کے اوپر کنسرن نظر آ رہا ہو, ایسا کوئی وزیر اعلیٰ, ایسا کوئی وزیر اعظم ہو جو انویسٹمنٹس کی باتیں کر رہا ہو, اور جو پاکستان کے اندر ٹریڈ کی باتیں کر رہا ہو, سعودی عرب کی انویسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں, خاص طور پہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. دنیا بھر کے جریدے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آنے والے وقت کے اندر مزید مہنگائی کم ہوگی. جب اس طرح کی خبریں آئیں گی تو ضمنی انتخاب کے اندر میرے خیال سے انہی حکومتی جماعت کو میرے خیال سے عوام ووٹ دینے کے لیے باہر آئے گی کہ شاید ان کو تھوڑی بہت جن سے امید باقی ہو. اگر پی ٹی آئی کا ووٹر باہر نکل بھی جاتا اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جتا بھی دیتا تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا. اس وجہ سے مورال بہت لو ہوتا ہے اپوزیشن کے ووٹر کے اندر, اور خاص طور پہ ایسے صورتحال کے اندر جہاں ان کو لگے کہ شاید اگر ہم سیٹ جیت بھی گئے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا. تو اس کا ایج جو ہے وہ حکومتی جماعت کو ملا, اور ہم دیکھا کہ پی ڈی اے کو جس طریقے سے ایک تاریخی شکست میں کہوں گا کہ ضمنی انتخاب کے اندر ان کو دیکھنی پڑی. اور آنے والے وقت میں جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوں گے میرے خیال سے ان کے اندر آپ یہی صورتحال دیکھیں گے. ان فیکٹ اگر یہ گورنمنٹ پرفارم کرتی رہے, میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ سلولی اینڈ گریجولی اپنے ٹارگیٹس اچیو کرتی رہے, اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کے مسائل حل کرنے میں اگر یہ کام کرتے رہیں تو میرے خیال سے ان کو کامیابی حاصل ہوتی رہیں گی. اور یہ فتنے کو جو ہے نا یہ کسی نکرے لگانے میں جو ہے نا کامیاب ہو جائیں گے. ہماری خواہش تو یہی ہے پاکستان میں سیاست ہو, ساری سیاسی جماعتیں اس ملک کے اندر سیاست کریں, لیکن ایک بدتمیزی, انتشار, دہشت گردی, یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو میرے خیال سے ہمیں اور کیا چاہیے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ, اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.